تاریخ اسلام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی بات کی۔ یہ داستان ہے اس عظیم تیر انداز کی جو ایمان لانے والا 7واں فرد تھا اور جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہیروز، جہاں ہم آپ کو ملاتے ہیں تاریخ کے ان عظیم سپوتوں سے جن کی زندگیاں جرت، ایمان اور بے مثال انسانیت کی مثال ہیں۔ آج کی کہانی ہے اس بہادر صحابی کی جس کی وفاداری کی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آج کی کہانی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا پورا نام سعد بن مالک بن وہیب الزہری تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے اس معزز خاندان سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، کیونکہ آپ ان سب سے پہلے 7 مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے مکہ میں کھلم کھلا ایمان کا اعلان کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ عرب کے سب سے ماہر تیر اندازوں میں سے تھے۔ ان کا اعزاز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے میرے لیے تیر چلایا۔ غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کا رخ کیا۔ غزوہ احد کے میدان میں ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن جب تیر اندازوں نے نبی کے حکم کی مخالفت کی اور جگہ چھوڑ دی تو دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ وہ قیامت خیز لمحہ تھا جب ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ڈال لیا، تلواریں بجلی کی طرح کڑک رہی تھیں، اور اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور چہرہ انور پر زخم آئے۔ ایسا لگا جیسے ایمان کا سورج گہنا گیا ہو۔ اسی ہنگامہ خیز لمحے میں حضرت سعد بن ابی وقاص شیر کی طرح نبی کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دشمن کا ہجوم سیدھا نبی کو نشانہ بنا رہا ہے اور صرف چند صحابی ہی باقی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے ترکش کو کھولا اور میدان میں ڈٹ گئے۔ وہ مسلسل نبی کے آگے اور اطراف میں کھڑے ہو کر تیر برساتے رہے۔ ان کی تیر اندازی اتنی ماہرانہ تھی کہ ہر تیر نشانے پر لگتا اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیتا۔ نبی خود اپنے ترکش سے تیر نکالتے اور حضرت سعد کو دیتے جاتے۔ اس قربانی اور مہارت کو دیکھ کر نبی کی زبان مبارک سے وہ تاریخ ساز الفاظ ادا ہوئے جو کسی اور کے لیے نہیں فرمائے گئے تھے۔ ارمی یا سعدو فدا کھا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو سعد۔ یہ جملہ حضرت سعد کے ایمان، قربانی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور لازوال اعزاز ہے۔ غزوہ احد میں آپ نے اتنے تیر چلائے کہ بعد میں خود فرمایا، میں نے اس دن اتنے تیر چلائے کہ میرا ترکش خالی ہو گیا، لیکن میں رکنے والا نہیں تھا۔ ایک موقع پر جب دشمن نبی کے قریب آنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں تھے تو حضرت سعد نے ایک ایسا تیر چلایا جو دشمن کے سر پر لگا اور وہ وہیں گر پڑا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے خاص دعا فرمائی، اے سعد اللہ تمہارے تیر کو سیدھا چلائے، تمہارا نشانہ کبھی نہ چوکے۔ یہ دعا اور برکت ہی تھی کہ حضرت سعد ان چند بہادر صحابہ رضی اللہ عنہ میں شامل تھے جنہوں نے اس کڑے وقت میں نبی کے گرد انسانی حصار بنا کر آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کی وفات کے بعد بھی اسلام کی خدمت اور فتوحات کو جاری رکھا۔ حضرت عمر کے دور میں انہیں قادسیہ کی جنگ میں اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا۔ یہ وہ عظیم معرکہ تھا جہاں فارس یعنی ایران کی عظیم سلطنت کو شکست ہوئی اور اسلام کو ایک ایسی فتح ملی جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔
حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں شاندار قیادت کا مظاہرہ کیا اور کوفہ شہر کی بنیاد رکھی۔ نبی کی ایک اور خاص دعا حضرت سعد کے لیے تھی، اے اللہ سعد کی دعا کو قبول فرما۔ اسی وجہ سے جب حضرت سعد کسی کے لیے دعا کرتے تو وہ دعا اکثر قبول ہو جاتی تھی، اس لیے لوگ آپ سے خاص طور پر دعائیں کروایا کرتے تھے۔ آپ نے مدینہ کے قریب عقیق کے مقام پر وفات پائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمیں 3 اہم اسباق سکھاتی ہے۔ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں بلکہ جان سے حفاظت کرنے اور میدان عمل میں ڈٹ جانے کا نام ہے۔ نبی کی محبت کے لیے قربانی اور وفاداری ہی دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی عزت ہے۔ اللہ اپنے دین کا دفاع کرنے والوں اور اپنے رسول کے وفاداروں کو دنیا اور آخرت دونوں میں بے مثال عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ عظیم داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وفاداری، مہارت اور ایمان کی پختگی ہی ایک سچے ہیرو کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو حضرت سعد کی یہ شاندار داستان اور غزوہ احد میں ان کی بے مثال شجاعت پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید تاریخی، بہادری اور ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ہیروز کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت سعد کا کون سا اعزاز سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہ ہے اردو ہیروز، جرت، حکمت اور کامیابی کی آواز۔